السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام نے جو زندگی دی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، وہ زندگی بہت سادہ ہے، تکلفات سے پاک ہے۔ وہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والی ہے۔ وہ تعلیم والی ہے، وہ سکون والی ہے، وہ لوگوں کو قریب کر کے ان کو راہ ہدایت پر ڈالنے والی ہے۔ وہ بالکل سادہ مٹی پہ بیٹھنا، لوگوں کو اس میں لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے، اس میں لوگوں کو پریشرائز کرنا نہیں ہے، اس میں لوگوں کو اپنا فین بنانا نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اور صوفیاء صلحاء لوگوں کے ساتھ عام طرز کی زندگی گزارتے تھے، چونکہ ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی تھی اور ان کے پیش نظر لوگوں کو اپنا فین بنانا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی لوگ ان کی اچھائی کی وجہ سے ان سے محبت تو ضرور کرتے تھے، لیکن وہ ان کا خدا نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ان کی دسترس میں رہتے تھے، وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل یعنی ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں ان کے لیے کچھ بھی ایسا مخصوص نہیں ہوتا تھا کہ اوپر سے آنے والا یہ سمجھے سیٹ کی وجہ سے یا سیٹنگ پلان کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑی شخصیت ہے۔ اب جو ان کی عام زندگی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اوریجنل محبت پیدا ہوتی تھی، اور تعلق روحانیت کا بھی بنتا تھا، تعلیم کا بھی بنتا تھا، اور وہ بیسک اصولوں پہ تعلق ہوتا تھا، یعنی اصولی تعلق ہوتا تھا، 2+2 کی طرح۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو موقع دیا کہ اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسی تعلق کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت بندے سے بھی عام آدمی سوال کرتے ہوئے جھجکتا اور ڈرتا نہیں تھا۔ وہ ایسا انوائرمنٹ تھا کہ تعلقات اصولوں کی بنیاد پہ تھے، محبت دل سے تھی، اور زندگی برابر کی تھی۔ جبکہ اب جو سرمایہ داری ہے اس میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دستیاب نہ ہوں، ایسے ایسے ٹولز اپنائیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ تو ہوں لیکن آپ ان کی درستش میں نہ ہوں۔ تو اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کو اپنے ساتھ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے انداز میں ان کو آپ ون کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ جدید سرمایہ دارانہ طریقہ ہے، لبرلزم ہے، دنیا داری ہے۔ جبکہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ بار بار پڑھیں، ائمہ کرام کو پڑھیں، صلحاء کو پڑھیں، اور جتنے بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کی زندگی جتنی بھی پڑھیں گے وہ آپ کو برابری کی، چونکہ ان کے پیش نظر عوام اور افراد نہیں ہوتے، ان کے پیش نظر قرآن حدیث اور اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ وہ ادھر ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، عوام ان کی ترجیح ہی نہیں ہوتے۔ اور چونکہ اللہ کے سامنے خود کو وہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو عام سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہم وہاں سے رد ہو جائیں، عام لوگوں میں وہ خود کو عام سمجھتے ہیں۔ تو یہ دنیا داری ہے، اس پہ سوچا کریں، غور کیا کریں، سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور پھر جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سوچیں، تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اور میں کوئی 2-3 کتابیں بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کائنڈلی اگر ممکن ہو تو آپ پڑھ لیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں۔